رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وضو کے پہلے فرض کی تفصیل گزشتہ ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آئیے بقیہ تینوں فرائض کی تفصیل جانتے ہیں۔ تو وضو کا دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے۔ ناظرین، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اور ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ اگر اتنی تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو ان کو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جائے تو ان کو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی پانی بہہ جائے گا تو ان کو ہلانا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، ہاتھوں کی انگلیوں کی کروٹیں اور ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہوتی ہے اور کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کچھ بھی رہ گیا یا آپ نے بالوں کی جڑوں پر پانی بہایا لیکن کوئی اگر ایک بال خشک رہ جائے، اس پر پانی نہ بہا ہو تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اچھے طریقے سے دھونا فرض ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں تیسرے فرض کی جانب۔ وضو کا تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے سرے سے پانی سے ہاتھ کو تر کیا گیا ہو، اور کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہاتھ کو دوبارہ تر کر لیا جائے۔ ناظرین، سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عمامے، ٹوپی، اگر کسی نے عمامہ پہنا ہو، ٹوپی پہنی ہو، یا کوئی خواتین ایسی ہوں جنہوں نے دوپٹہ لیا ہو اور اس پر مسح کریں تو وہ مسح کافی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے گی تو مسح ہو جائے گا۔ ناظرین، وضو کا چوتھا اور آخری فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں کے اوپر تک دھونا۔ ناظرین، اگر کسی نے پاؤں میں چھلے یا گہنے پہنے ہوں تو اس کا وہی حکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ ناظرین، بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھتے ہیں کہ پانی نیچے تک نہیں پہنچ پاتا اور جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس عمل سے بچنا لازم ہے کیونکہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیاں، ان کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں سب کا دھونا فرض ہے، اور اسی طرح اگر کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جو ہے وہ جدا نہیں ہوئی تو کھال کو جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے، اور اگر پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے یہ ہم پچھلی اور آج کی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وضو کی سنتیں اور مستحبات انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔